کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ پھر دوستو آخر کار ان سب جانثاروں کی شہادت کے بعد خاندان اہل بیت کے نوجوان کی قربانی کا وقت آ ہی گیا، تو اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام قاسم بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر 22 سال کی تھی، اپنے پیارے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اجازت طلب کی تو حضرت امام پاک نے فرمایا، بیٹا قاسم، تم میرے پیارے بھائی امام حسن کی نشانی اور یادگار ہو، میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹاؤ اور میں دیکھتا رہوں، تو میں اس جان لیوا صدمہ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حضرت امام قاسم نے جب یہ سنا کہ چچا جان مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، تو حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ امام پاک کسی طرح سے اجازت نہیں دے رہے، تو بس اسی وقت یہ خیال آیا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا جو میرے بازو پر باندھا تھا، اور والد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تم پر سخت مصیبت اور امتحان و آزمائش کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تمہاری سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے تعویذ کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا حضرت امام حسین پر اور میرے پیارے بھائی امام حسین میدان کربلا میں مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوں تو تم اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا۔ امام قاسم نے اس تعویذ کو امام پاک کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کر دیا کہ اب مجھے اجازت مل ہی جائے گی۔ حضرت امام پاک نے جب تعویذ کھول کر پڑا تو پلکیں بھیگ گئیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور امام قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا کر دی، اور امام پاک نے اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسن کا امامہ امام قاسم کے سر پر باندھا اور تلوار ہاتھ میں دے کر گھوڑے پر سوار کر کے فرمایا، بیٹا جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے مل لو۔ چنانچہ حضرت امام قاسم خیمہ میں تشریف لے گئے، اپنی مہربان ماں اور اپنی پھوپھی جان اور تمام اہل بیت سے ملاقات کی اور آخری سلام کر کے امام پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ امام پاک نے جنتی دولہا کو دعا دیتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام قاسم جوش و جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے، رزق کے اشعار پڑھ کر فرمایا، اے یزیدیو، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے، میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی، کسی میں جرأت و ہمت نہیں ہوئی کہ امام قاسم کے مقابلے کے لیے آئے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ امام قاسم کے مقابلے کے لیے آئے۔ تو ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا
کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا، تو اس نے مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ لیتا تھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا کہ اے ارزق، دیکھ بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جائے، تو اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو 1,000 سوار کا لشکر لے کر اس نوجوان کے مقابلے کے لیے میدان میں جا۔ میرے دوستو، جب ابن سعد بدکردار نے ارزق کو کہا کہ تو اس نوجوان کے مقابلے میں 1,000 کا لشکر لے کر جا، تو ارزق کو ابن سعد کی بات بہت بری لگی۔ وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ جیسے بہادر نامی پہلوان کو ایک کم سن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے؟ اے ابن سعد، سارا مصر و شام جانتا ہے کہ میں اکیلا 1,000 بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں، کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کر کے اپنا نام خراب و برباد کر دوں گا؟ ابن سعد نے کہا کہ تو کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، کسی گمان و خیال میں نہ رہنا، تو اس نوجوان کو جانتا نہیں۔ یہ نوجوان فاتح خیبر، شیر خدا علی کے پوتے اور امام حسن کے بیٹے ہیں، ان کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہا ہی یزید کی پوری فوج کے لیے کافی ہوتے۔ جب ابن سعد نے ارزق پہلوان کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا کہ اے ابن سعد، میں اس نوجوان سے تو نہیں لڑوں گا، لیکن اس جنگ میں میرے 4 بہادر بیٹے موجود ہیں جو طاقت و بہادری میں بے مثال ہیں، ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ کر لے گا۔ تو ارزق کا ایک بیٹا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم نے اس کو میدان میں آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ افسوس تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا کہ تجھ کو میری تلوار سے قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ جیسے ہی ارزق کا بیٹا میدان میں حملے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت قاسم نے اپنا خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا اور وہ بدبخت زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر گرا۔ جب وہ گھوڑے سے زمین پر گرا تو امام قاسم نے اس لعین کی قیمتی تلوار اٹھا لی اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تو وہ رگڑ کر مر گیا۔ اسی طرح ارزق پہلوان کے اور 3 بیٹے باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلے میں آتے رہے اور امام قاسم نے ان تینوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ تو ارزق پہلوان اپنے 4 بہادر بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور غضبناک ہو کر داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا دوڑا کر میدان جنگ میں امام قاسم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ او نوجوان میرے بیٹوں کو تو تم نے قتل کر دیا، اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، سنبھل جا کہ اب تو بچ نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، حضرت قاسم نے فرمایا اے ارزق،
تجھے خبر نہیں ہے کہ ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے۔ ارزق غصے سے چور ہوا، میان سے تلوار کھینچ لی۔ حضرت قاسم نے بھی تلوار نکالی اور آگے بڑھے۔ ارزق کی آنکھیں حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی، حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے مسکرا کر فرمایا کہ ہاں، یہ تلوار تیرا بیٹا ہی اپنی یادگار کے لیے مجھے دے گیا ہے، تاکہ اس تلوار سے میں تجھے قتل کر کے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق کا غصہ اور بڑھ گیا اور اس نے حملہ کے لیے تلوار اٹھائی تو حضرت قاسم نے فرمایا کہ ارزق، ہم تجھے بڑا تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، مگر تم تو بڑے ہی اناڑی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو تجھے بہت ہی تجربہ کار سمجھتا تھا، کیونکہ وہ یزید سے 10,000 دینار سالانہ لیتا تھا اور 1,000 نوجوان کی طاقت رکھتا تھا۔ اگر کہیں 1,000 کا لشکر ہوتا تو اکیلا ارزق ہی کافی ہوتا تھا۔ تو حضرت قاسم نے کہا کہ میں تو تجھے بہت ہی بہادر سمجھتا تھا، سمجھدار سمجھتا تھا، مگر تو بڑا ہی اناڑی ہے۔ فرمایا تم کو اپنے گھوڑے کی پیٹی کا بھی دھیان نہیں ہے، وہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ تو میرے دوست ارزق جلدی سے جھک کر گھوڑے کی پیٹی کو دیکھنے لگا تو اتنے میں حضرت قاسم نے اس کی کمر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ارزق کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا اور وہ لعین واصل جہنم ہو گیا۔ پھر حضرت قاسم نے دیکھا کہ ابن سعد بد کردار لشکر میں کھڑا ہے اور یزید کی فوج کی کمان کر رہا ہے۔ آپ نے سوچا کیوں نہ اس خبیث کو قتل کر ڈالوں۔ اسی خیال سے آپ آگے بڑھے ہی تھے کہ چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے گھیر کر تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ آپ 27 زخم کھا کر گھوڑے سے گرے۔ شیش بن سعد ملعون نے آپ کے سینہ مبارک پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ جس کی تاب نہ لا کر حضرت قاسم نے اپنی جان کو جانا کے سپرد کر دیا اور مرتبہ شہادت حاصل کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ نے امام قاسم کی مقدس لاش کو گود میں اٹھایا اور چہرہ پر انوار سے خاک و خون کے دھبوں کو صاف کر کے خیمہ میں لائے۔ تو ایمان والو، اسی طرح میدان کربلا میں حضرت امام قاسم کے تینوں بھائی عبداللہ بن حسن اور عمر بن حسن اور ابو بکر بن حسن رضی اللہ عنہم نے بھی یزیدی لشکر سے جنگ کرتے ہوئے راہ حق میں شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔